اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنا، عزت کرنا۔ سورۃ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ کیا بات آئی اس آیت کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے مت پکارو یا ایسے مت بلاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے تم اپنے دوست کو، اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہو۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کے اندر یہ بات بیان کی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے بات بیان کی، اے ایمان لانے والے لوگو یاد رکھو کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ورنہ ہوگا کیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنے سے روکا گیا۔ یہ دوسرا حق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرنا، بلند آواز سے اس طرح بات نہ کرنا جس طرح آپس میں کرتے ہیں، اسی طرح اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا کہ جو تم نے اعمال کیے ہیں تمہارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ اس آیت کے شأن نزول میں بات آتی ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ان دونوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے انہیں کیا درجہ دیا ہے۔ یہ خلفاء راشدین میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بنو تمیم کا ایک قافلہ آتا ہے، بنو تمیم ایک قبیلہ ہے، اس کا قافلہ آتا ہے اور قافلے کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قافلے کا کوئی امیر منتخب کیا جائے۔ قافلہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہے، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنو تمیم کا قافلہ آ کر یہ بات بیان کرتا ہے کہ ہمارا کوئی امیر منتخب کیا جائے۔ ایسے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قعقاع بن معبد کو امیر بنایا جائے۔ دوسری طرف سے آواز بلند ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نہیں، اقرع بن حابس کو بنایا جائے۔ آپ دیکھیں دونوں اپنا اپنا نام پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، بنو تمیم کا قافلہ آیا، قافلے کا مقصد ان کا امیر کا انتخاب کرنا ہے۔ امیر کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قعقاع بن معبد کا نام پیش کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اقرع بن حابس کو بنایا جائے۔ دونوں کے درمیان تھوڑی سی آواز بلند ہوئی، تکرار ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس آیت کا نزول کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دونوں کی جو آوازیں بلند ہوئی تھی ایک بہتر مقصد کے لیے تھی، ایک امیر کے انتخاب کے لیے تھی، دنیاوی مفادات نہیں تھے، کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے ایک نام پیش کیا، دوسری طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، دونوں کی آوازیں بلند ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادا کو پسند نہ کرتے ہوئے دنیا تک کے لیے پیغام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یہاں تک کی بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کیا کرتے تھے، اتنی آہستی آواز میں، اتنے کم آواز میں بات کیا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے عمر تم نے کیا کہا ہے؟ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم و توقیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جیسے ہی آیت کو سنا اور یہاں تک پتہ چلا ان تحبط اعمالکم، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کی جائے گی تو اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پوری زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہوئی، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟
مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں تک بات آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز بدل چکا تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا گویا کہ اپنے اعمال کو برباد کر لینا ہے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔